چند لمحے کی خوشی کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، چند لمحے کی خوشیوں کی خاطر اپنے دین محمدی سے قدم ہٹا لیتے ہیں۔ آخر یہ خوشی کب تک رہنے والی ہے؟ آخر یہ خوشی کب تک رہنے والی ہے؟ کیا یہ خوشی ہمیشہ ہمیں ساتھ دینے والی ہے، یا یہ خوشی ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے؟ چند لمحے کی خوشی آتی ہے، ابھی آنے والا ہے 31 دسمبر، کل کے دن میں، اس رات میں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو لے جا کر کے کیک دلواتے ہیں، کتنے جوڑے ایسے ہیں جو خود جا کر کے بازار سے کیک لے کر کے آتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، بھائی کیک کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ بے ساختہ ہو کر کے، بے جھجک ہو کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے ہم لے جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے بندیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے شریعت محمدی کا مذاق بنا دیا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دین محمدی کا تم نے مذاق بنا دیا ہے۔ او اللہ کے پیارے بندوں، او اللہ کے پیارے بندیوں، او اللہ کے نیک بندوں، او اللہ کے نیک بندیوں، تمہارے سامنے یہ ناچیز عاجزی و انکساری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ خدا را دین کا مذاق نہ بنانا۔ ہم تو اچھا بہانہ لگا دیتے ہیں کہ بچوں کی خوشی کی خاطر، بچوں کی خوشی کی خاطر، آپ اپنے بچے کی خوشی کی خاطر یہودیوں کا طریقہ اپنائیں گے، آپ اپنے بچے کی خوشی کی خاطر نصاراؤں کا طریقہ اپنائیں گے، آپ اپنے بچے کی خوشی کی خاطر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جنازہ نکالیں گے؟ آپ اپنے بچے کی خوشی کی خاطر کیا بے دین ہو جائیں گے؟ ارے کون سے یہودیوں نے، میں اس یہودی کی بات کر رہا ہوں، ان نالائکوں کی بات کر رہا ہوں، ان بدمعاشوں کی بات کر رہا ہوں جو سر عام ہمارے ماں بہنوں کی عزت کے لٹیرے بنے ہوئے ہیں، جو سر عام کھلے عام ہمارے ماں بہنوں کی ناموس کے لٹیرے بنے ہوئے ہیں، جو معصوم بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا ہے۔ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا حال بنا رکھا ہے۔ یہ کس نے بنا رکھا ہے؟ یہ ان بے دینوں نے بنا رکھا ہے، یہ ان بے غیرتوں نے بنا رکھا ہے، یہ ان بے ایمانوں نے بنا رکھا ہے۔ ہم ان کے طریقے کو اختیار کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کے طریقے کو اپنانے جا رہے ہیں۔ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر ہماری غیرت کب بیدار ہوگی؟ ہمارے معصوم بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، ناحق خون بہایا جا رہا ہے، ہمارے ماں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ ان ظالموں کے دین کو اختیار کریں گے، ان ظالموں کے کارنامے کو انجام دیں گے، ان ظالموں کی ہم خوشیاں، ان ظالموں کو خوش کرنے کے لیے خوشیاں منائیں گے۔ اگر ان ظالموں کو خوش نہیں کرنا ہے، ان ظالموں سے دشمنی ہے، ان یہودیوں سے دشمنی ہے، ان عیسائیوں سے دشمنی ہے، ان غیر مسلموں سے دشمنی ہے جس نے ہمارے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ میں سارے غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے ہمارے دین کا مذاق بنایا ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم خوشیاں منائیں گے۔ ہم تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ہم تو بے جھجک کہہ دیتے ہیں کہ ذرا بچے خوشیاں منائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، بچی کی خوشیوں کے خاطر تم دین محمدی کا جنازہ اٹھاؤ گے؟ بچوں کی خوشی کے خاطر اللہ کے رسول کی شریعت کو ٹھکرا رہے ہو، اور بچوں کی خوشی کے خاطر تم دین محمدی سے کوسوں دور بھٹکے جا رہے ہو، کوسوں دور جا رہے ہو۔ خدا را کچھ تو شرم کرو، خدا را کچھ تو اپنے آپ پر رحم کرو۔ کیا یہ خوشی قیامت کے دن ہمیں ساتھ دینے والی ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو من۔ او لوگوں سن لو کان کھول کر کے، آج تم غیروں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہو، آج تم غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہو، آج تم غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہو، آج تم غیروں کی شعار اختیار کر رہے ہو۔
کل قیامت کے دن تم انہی کے سب میں کھڑا رہو گے۔ خدارا باز آ جاؤ، اللہ کا واسطہ دے کر کے میں کہہ رہا ہوں، بچوں کے چند منٹوں کی خوشی کے خاطر اپنی زندگی کے اعمال کو اکارت نہ کرو، اپنی زندگی کے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ان غیروں کے طریقے کو اختیار کر کے ان طریقوں میں کیا رکھا ہے؟ سراسر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ارے ہمارا ہیپی نیو ایئر تو محرم ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محرم میں نیا سال منانے کا، نیا سال کے جشن منانے کی اجازت ہمیں نہیں دیے ہے، اجازت مرحمت نہیں فرمائی ہے، تو ہمیں کیا ان غیروں کے طریقے پر اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ نہیں، شریعت محمدی سے ان ہیپی نیو ایئر، ان نئے سال کی مبارکبادی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر مناؤ گے تو یاد رکھنا تم یہودیوں کو خوش کرو گے، اگر مناؤ گے یاد رکھنا تم عیسائیوں کو خوش کرو گے، یاد رکھو اگر تم نے خوشی منائی، ہیپی نیو ایئر کا جشن منایا، تو یاد رکھنا تم کعبہ کی دشمنوں کو خوش کرو گے، تم خدا کی دشمنوں کو خوش کرو گے، تم محمد کی دشمنوں کو خوش کرو گے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نیک بندو، سن لو کان کھول کر کے، تمہیں ان سارے غیروں سے، غیروں کے طریقوں سے، غیروں کے شعاروں سے، غیروں کے نقش قدموں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں مطلب ہونا چاہیے تو اللہ سے مطلب ہونا چاہیے، تمہیں مطلب ہونا چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ہونا چاہیے، تمہیں مطلب ہونا چاہیے تو تمہیں دین محمدی سے مطلب ہونا چاہیے، شریعت محمدی سے مطلب ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے احکام سے مطلب ہونا چاہیے، تمہیں ان غیروں کے شعاروں سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا چاروں طرف سے علماء کرام گلا پھاڑ کر کے، دہاڑ کر کے، ڈنکے کی چوٹ پر علی اعلان یہ بیان کر رہے ہیں، چاروں طرف سے آوازیں گونج رہی ہے کہ مسلمانوں سدھر جاؤ، خدا کے دین کا مذاق نہ بناؤ، شریعت محمدی کا مذاق نہ بناؤ۔ خدارا کسی بھی عالم کی بیان سن کر کے کم سے کم اتنا تو کرنا کہ ہیپی نیو ایئر کے جشن میں نہ کسی کا ساتھ دینا، نہ کسی کا ساتھ لینا، نہ منانا، نہ منوانا، اور اپنے بچوں کو اس سے باز رکھنا، تب تم کامیاب ہوگے۔ ورنہ اگر ان سارے علماء کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں، جو میسج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے، جو بیان آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ سن کر کے اس پر عمل نہیں کرو گے، یہ علماء تو کل قیامت کے دن بری ہو جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیں گے کہ ربا ہم نے زبان سے، قلم سے، اپنی گویائی سے، اپنی طاقت سے جہاں جتنا وسعت تھا اتنی بات ہم نے پہنچائی، لیکن ان ظالموں نے ایک نہ مانی۔ ہم نے بار آئینے کہا، ہم نے بار ان کو سمجھایا، ہر موڑ پر ان کو سمجھایا، ہر محلے میں سمجھایا، ہر مسجد کے منبر سے آواز گونجی، لیکن ان ظالموں نے نہیں مانا۔ ان کو یہودیوں کا طریقہ پسند تھا، ان کو عیسائیوں کا طریقہ پسند تھا، ان کو غیر مسلموں کا طریقہ پسند تھا۔ اللہ ہم تو بری ہیں، اے علماء ہاتھ اٹھا لیں گے، یہ علماء ہاتھ اٹھا لیں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن یہ باز نہ آئے، یہ اپنی من مانی کرتے رہے۔